اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک، آپ حرکت نہ دیں، بھی اس کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ، ان علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کو جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کا پڑھانا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے تو آپ علیہ السلام فوراً اس وحی کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو وحی کا شوق ہوتا تھا، اور جس چیز کا شوق ہو آدمی اس میں جلدی کرتا ہے، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پڑھا کرتے تھے شوق کی وجہ سے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل امین وحی کو مکمل کر جائیں اور اس وحی میں سے کچھ مجھ سے چھوٹ جائے، کچھ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو، لسان اقدس کو حرکت نہ دیں کہ اس کو آپ جلدی حاصل کریں۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، وقرآنہ اور اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن کی حفاظت، قرآن کا اتارنا، قرآن کو جمع کرنا، کس طرح ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے، یہ سارا کا سارا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پیچھے 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر فوراً سے بغیر کسی سابقہ مناسبت کے قرآن کا ذکر آ گیا۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے جو خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن مجید کی یہاں پر کچھ آیات رہ گئی ہیں، کچھ آیات چھوٹ گئی ہیں، حالانکہ انہی آیات میں اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمہ۔ اور انہی آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ آیات وہ رہ گئیں، کچھ آیات چھوٹ گئی۔ تو جس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو لکھا گیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے، قرآن مجید کو پڑھا گیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب، چاہے وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہو، چاہے وہ آسمان سے نازل ہوئی ہو، کسی کتاب کی اس قدر حفاظت نہیں کی گئی۔ کسی کتاب کے ماننے والے وہ قرآن پر جو اعتراض کرتے ہیں یا قرآن پر جو سوال اٹھاتے ہیں، ان سوالوں کا جواب ان کی اپنی بھی کسی کتاب کے بارے میں اگر کیے جائیں تو وہ مطمئن نہ کر سکیں، اور اگر وہ قرآن کے بارے میں کرتے ہیں تو قرآن ان کا شافی جواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کو نازل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے سند بیان کی ہے۔ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، نازل کس کی طرف سے ہوا؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔
لے کر کون آ رہا ہے؟ درمیان کا واسطہ کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ نازل کس پر ہو رہا ہے؟ علی قلبک، آپ کے سینہ اقدس پر اس کو ہم نازل کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ایک سند بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے اس کلام کو نہیں بناتے، کسی سے سن کر اس کلام کو نہیں بناتے، جس طرح کے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہود و نصارہ سے سابقہ کتابوں سے ان کے واقعات پڑھتے ہیں، اور واقعات پڑھ کر وہ ہمیں عربی میں بتا کر سنا دیتے ہیں، خود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، اوریانی زبان میں پڑھتے ہیں، اور سریانی زبان میں پڑھتے ہیں، اور ہمیں آ کر وہ بتا دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ہے، اساطیر الاولین۔ اللہ نے پوری سند بیان کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات جانتے ہیں فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جمعے کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، مغرب میں، عشاء میں، عیدین میں بلند آواز سے قرات کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے، اور اہل عرب ان کا حافظہ وہ تسلیم شدہ تھا، لکھنے پڑھنے کے وہ اتنے زیادہ عادی نہیں تھے، لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن حفظ ان کا کمال تھا۔ اپنے نسب، اپنے آباء و اجداد کی وہ قصے اور کہانیاں اور قبروں کے نشانات اور ساری چیزیں انہوں نے محفوظ کی ہوئی تھی، ایک ایک چیز محفوظ رکھتے تھے وہ، اور ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر ایک ایک 100 شعر کہہ دیتے تھے، اور جس آدمی نے شعر کہے ہیں وہ مجلس میں سے کہتا تھا کہ کسی کو یہ یاد ہو گئے تو وہ بیان کرے، تو مجلس میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے جو اس کے اشعار کو اسی ترتیب کے ساتھ سنا دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ اس طرح سے ان کا حافظہ تھا۔ تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، جمعے کی نمازوں میں پڑھتے ہیں، عیدین میں پڑھتے ہیں، تو لوگ اس کو سن کر یاد کرتے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو اہل ایمان کی بات ہے، یہاں تک کہ جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شام کے راستے کی بستیوں میں رہتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان تک خبر پہنچتی تھی تو وہ آنے جانے والے قافلوں سے پوچھا کرتے تھے کہ اب کون سی وحی نازل ہوئی ہے، ان کو بھی پتا ہوتا تھا، وہ پوچھتے تھے کون سی وحی نازل ہوئی، وہ بتاتے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آگے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا وہ ان کی شان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، 7 سال میری عمر تھی، سورۃ طارق تک مجھے قرآن یاد تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، 7 سال عمر تھی میری، اور سورۃ طارق تک مجھے قرآن یاد تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ان کا جب قافلہ، ان کا پورا خاندان، ان کا قبیلہ جب مسلمان ہونے کے لیے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو قرآن یاد ہے؟ زید بن ثابت بچے تھے، کہا مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری امامت کرے گا، یہ تمہاری امامت کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے، ابھی حافظ نہیں ہوئے، قرآن پہلے سے یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کسی کو قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری امامت کرے گا۔ تو وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کا یہ شوق ہے قرآن کو یاد کرنے کا، قرآن کو سننے کا، قرآن کو پڑھنے کا۔ تو جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے، دن رات آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کو کیسے قرآن یاد نہ ہوگا؟ ان کے بارے میں کیسے، یعنی قرآن کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات بیچ میں سے رہ گئی ہوں گی؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور پھر جب بھی کوئی کاتب وحی آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین وحی کی تعداد 40 ہے، ان میں سے کوئی بھی جب وہ آ جاتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو وحی لکھوا دیا کرتے تھے۔ وحی وہ اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھ لی جاتی تھی، پتھر کی سلیٹ پر لکھ لی جاتی تھی، چمڑے پر لکھ لی جاتی تھی، کھجور کی چھال پر لکھ لی جاتی تھی، تو وہ لکھی ہوئی وحی بھی محفوظ ہو جاتی تھی۔ اور پھر
اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو اس آیت کے اس حصے میں، اس سورت کے اس حصے میں اس کو آپ شامل فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی نیت کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی تھی۔ کہتے میں کھڑا رہا، میرا اندازہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ مکمل کریں گے اور رکوع فرما لیں گے۔ سورۃ بقرہ مکمل ہوئی، آپ علیہ السلام نے سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ سورۃ آل عمران مکمل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ نساء شروع کر دی۔ سورۃ نساء مکمل ہوئی، سورۃ مائدہ شروع کر دی۔ کہتے ہر سورت کے اختتام پر میں یہ سوچتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرما لیں گے۔ کہتے اسی دوران میری ہمت تو ٹوٹ گئی اور میں بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ مائدہ مکمل کی اور پھر رکوع فرمایا۔ 6.25 پارے بنتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قیام کے اندر پڑھے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جس ترتیب میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ نساء ہے، سورۃ مائدہ ہے، اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ اس کے بعد یہ ہے، اس سورت کے بعد یہ سورت ہے، اس سورت کے بعد یہ سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا۔ قرآن کو لکھ بھی لیا جاتا تھا، اس کو یاد بھی کیا جاتا تھا، اور جو آیت وحی کی نازل ہوتی تھی اس کو اس سورت کے اس حصہ میں رکھا جاتا تھا جہاں پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ ورنہ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن قرآن میں تو شروع میں ہونی چاہیے نا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے 6 مہینہ کے بعد تک وحی نازل نہیں ہوئی، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مدثر نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات ہوں اور اس کے بعد سورۃ مدثر ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ اس آیت کو، اس سورت کو اس حصے میں رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اسی طرح پر اسی حصے میں رکھوایا۔ اس طریقے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن سنتے بھی تھے اور سنایا بھی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام و حضرت جبرائیل کا جو دور ہوتا تھا، آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا ہے۔ 2 دفعہ قرآن مجید پورا پڑھا رمضان میں، جس طرح حفاظ پہلے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کو آخری رمضان المبارک میں 2 دفعہ سنایا۔ تو جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سنایا یا حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اسی ترتیب سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ قرآن مجید کو اسی ترتیب سے یاد کیا کرتے تھے۔ بہت سارے حفاظ جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کا شوق رکھتے تھے، قرآن مکمل انہوں نے حفظ کر لیا تھا۔ بہت سارے صحابہ تھے، ان میں جیسے حضرت زید بن ثابت ہیں، وہ مشہور ہوئے، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ بھی عطا فرمایا۔ پھر ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں 700 صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ تھے۔ 700 حافظ صحابہ، ویسے 1200 تعداد ہے اس میں شہداء کی، اس میں 700 وہ لوگ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، اس طرح کیجئے کہ آپ اس کو لکھوا لیں، کہ لکھی ہوئی صورت میں موجود ہو، اگر حافظ نہ بھی موجود ہوں تو چلو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کام میں بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب سارے صحابہ کی رائے یہ ہوئی
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس لیے کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، اس کو اہل ایمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب سب صحابہ کی رائے ہو گئی کہ قرآن کو لکھ لینا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر قرآن کے لکھنے کا مشورہ کیا، قرآن کو لکھنے کا حکم دیا۔ وہ حضرت زید بن ثابت جن کی بات میں نے پہلے عرض کی ہے، کہا ان کو بلاؤ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ قرآن مجید کو لکھا جائے۔ اب حفظ پر کسی کے حافظے پر اس کا اعتماد نہیں کیا جائے گا، حالانکہ بڑے حفاظ موجود تھے اس وقت، صحابہ کرام تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، بدری صحابہ موجود تھے، لیکن کسی کے حفظ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ جو اسلام میں بنیادی شرط ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی دعویٰ لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ گواہ ہونے چاہیے۔ تو جو شخص بھی آئے قرآن کی آیت سنائے کہ یہ میں نے قرآن کی آیت سنی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ لکھوائی تھی یا کسی نے مجھے لکھ کر دی تھی، اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2، تاکہ قرآن کے جمع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ اسلام جو ہے وہ گواہی کے لیے 2 آدمی مانگتے ہیں، 2 مرد مانگتے ہیں، تو وہ 2 گواہ آئیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، آپ نے یہ آیت لکھوائی تھی، آپ نے یہ آیت پڑھی تھی۔ جب وہ 2 لوگ گواہی دیں گے تو پھر اس کو قرآن کے اندر درج کیا جائے گا، ورنہ حافظ تھے، یعنی میں نے عرض کیا کہ صرف حفظ پر اعتماد نہیں ہوگا، حفظ کے ساتھ لکھی ہوئی پرچی کے ساتھ، لکھی ہوئی چٹھی کے ساتھ، وہ چھال کے ساتھ، کھال کے ساتھ، وہ ہڈی کے ساتھ، جو بھی کوئی وہ لے کر آئے گا اس کے ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کیا کسی کتاب کی حفاظت کے بارے میں اتنا اہتمام کیا گیا؟ جب 2 گواہ آ جاتے تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ وہ خود حافظ تھے لیکن وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ میں حافظ نہیں ہوں، یعنی یہ سمجھتے تھے، ظاہر کرتے تھے، اور وہ آ کر بتاتا تھا کہ یہ آیت ہے، ہم مجلس میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوائی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی تھی۔ 2 لوگ گواہی دیتے تھے کہ ہاں واقعتاً آپ نے یہ لکھوائی تھی، آپ نے یہ پڑھی تھی، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، پھر اس کو قرآن مجید میں لکھا جاتا تھا۔ اس طرح سے یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ایک نسخہ تحریری شکل میں اس طرح مرتب انداز میں تیار ہوا، اور وہ نسخہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور وہ اس لیے تھا کہ اگر بالفرض کسی کو ضرورت پڑتی ہے، آپس میں وہ جو غلطی ہو جاتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا لفظ آنا چاہیے، آیات آگے پیچھے، تو جا کر وہ اس مصحف سے دیکھے، تو اس مصحف سے دیکھ کر اس کا وہ اپنی درستگی کر لیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، آپس میں ہی وہ دیکھ لیتے تھے، سن لیتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ نسخہ، وہ مصحف، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جو کچھ ہے اس میں اتنا 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 وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے، اور یہ چیزیں جو ہے یہ حضرت عمر کو دے دی جائیں، میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ وہ چلی گئی، وہ مصحف بھی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ مصحف حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلا گیا، وہ مصحف حضرت حفصہ کے پاس چلا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سلطنت اسلامیہ پھیلی تو پھر لوگ قرآن مجید کو مختلف روایات میں پڑھتے تھے۔ ان اللہ تعالی انزل القرآن علی 7 احرف، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 الفاظ میں نازل کیا، مختلف ایکسنٹ میں نازل کیا۔ آپ حضرات سنتے ہیں جس طرح مصر کے قراء پڑھتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اب اس بات پر لوگوں میں اختلاف ہونے لگا کہ تو صحیح پڑھتا ہے، تو غلط پڑھتا ہے، تو صحیح پڑھتا ہے، تو غلط پڑھتا ہے۔ اب جو عرب کے لوگ تھے وہ تو سمجھتے تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 یعنی احرف میں نازل کیا، 7 حروف میں نازل کیا، 7 طرح سے اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔
لیکن جو عجم کے لوگ تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دوسرا غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتا تھا۔ اب جس طرح مثال کے طور پر آپ سنتے ہیں ایک ہے والضحیٰ، اور دوسری ایک روایت میں والضحیٰ پڑھا جاتا ہے۔ اب جو والضحیٰ جس نے سنا، جس نے پڑھا، جس نے سیکھا، اگر وہ کسی سے سنے گا کہ والضحیٰ اس کو پڑھتا ہے تو وہ کہے گا لا محالہ غلط پڑھ رہا ہے، آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ لوگ اس طرح سے جھگڑا کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ مصحف منگوایا اور اس کی 7 نقول تیار کروائیں۔ کتنی؟ 7۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، شام میں، بحرین میں، بصرہ میں اور یمن میں، یہ 7 جگہوں پر پھر وہ نسخے بھیج دیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 8 نسخے تیار کروائے، کہ مدینہ منورہ میں ایک نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے تیار کروایا، ایک لوگوں کے لیے، یعنی اس طرح 8 بن جاتے ہیں۔ اور اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ لوگوں کے لیے جو نسخے تیار کروائے ہیں وہ 7 بنتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو نسخہ تھا اس کو امام کہا گیا، مصحف امام یا امام، اس نسخے کا نام رکھا گیا۔ اس طرح سے باقی 7 نسخے، وہ 7 جو علاقے تھے مکہ میں، مدینہ منورہ میں، کوفہ میں، شام میں، بحرین میں، بصرہ میں، یمن میں، وہ یہ 7 جگہوں پر بھیج دیے۔ کہا کہ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط وہ اس نسخے سے رجوع کر لے، تاکہ لوگوں کا جھگڑا آپس میں نہ ہو، قتل و قتال نہ ہو جائے۔ یعنی قرآن کو صحیح اور قرآن کو غلط پڑھنے کی بات ہے، لوگ جھگڑیں گے آپس میں۔ اور یہ جو نقول تیار کروانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، تو اس کمیٹی کا ہیڈ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، وہ جو پہلے تھوڑا سا قرآن پاک یاد تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سعد بن العاص رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن ابن حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ یہ بیٹھ کر قرآن مجید کو لکھا کریں گے۔ یہ 4 لوگوں نے بنایا، اور اس کا ہیڈ بنایا وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، ان کو اس کا ہیڈ بنا دیا۔ اس طریقے سے وہ نقول تیار ہوئی اور اس طریقے سے وہ پورے لوگوں کے اندر پھیل گئی۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی جو حفاظت کی جا رہی ہے، جو لکھا گیا ہے، جس طرح اس کو پھیلایا گیا ہے، جس طرح اس کو نشر کیا گیا، اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے۔ میونچ یونیورسٹی ہے ایک جرمنی کے اندر، اس نے 1935 میں ایک ریسرچ شائع کی تھی۔ وہ پوری دنیا سے انہوں نے جو مصحف تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تیار ہوئے تھے اور وہ بھیجے گئے تھے، پھر بعد میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میوزیم کے اندر رکھے گئے اور عجائب گھروں میں رکھے گئے، اور وہاں سے وہ مصحف انہوں نے وہ پڑھے ہوئے تھے۔ تو میونچ یونیورسٹی جرمنی کے اندر ہے، اس نے وہ اس میں سے 4 نسخے منگوائے اپنے پاس، اور پھر پوری دنیا سے تقریباً 1300 سال کے دورانیے پر مشتمل 42,000 نسخے جمع کیے۔ قرآن مجید کے کتنے نسخے جمع کیے؟ 42,000، اور 1300 سال کے زمانے کے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی آ جاتا ہے تو ہمارے پاس شاید 100 سال پرانا کوئی نسخہ قرآن مجید کا مل جائے، اسی طرح ہماری کسی لائبریری کے اندر 200 سال کا نسخہ مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی پرانے علاقے میں جو بادشاہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، ہم جن کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ گزر بسر وہ قرآن مجید کو لکھ کر کیا کرتے تھے، کوئی 300 سال پرانا، 400 سال پرانا مل جائے۔ لائبریریوں کے اندر مخطوطات، نسخے وہ ملتے ہیں۔ انہوں نے 42,000 نسخے 1300 سال کے زمانہ پر مشتمل جمع کیے۔ 50 سال تک اس یونیورسٹی نے قرآن مجید کے الفاظ پر، تدوین پر، لکھنے پر وہ ریسرچ کی، 50 سال تک۔ اور اس 50 سال کی ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوائے کاتبین قرآن کے لکھنے کی غلطی کے
کہ انہوں نے کوئی لکھنے میں واو کو زیادہ موڑ دیا، کسی کو کم موڑا، اس طرح کی یعنی جو بہت ہلکی اور معمولی غلطیاں ہیں وہ بھی کاتبین کی، وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ لکھنے والے کی لکھائی کا مسئلہ، قلم کا مسئلہ، کاغذ کا مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سوائے اس غلطی کے ان 42,000 نسخوں کو جو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف لکھوائے تھے ان 4 کے ساتھ میچ کیا گیا، کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ جو میونخ یونیورسٹی ہے اس کی یہ ریسرچ پبلش ہو گئی، شائع ہو گئی، دنیا کے اندر پھیل گئی، لیکن جنگ عظیم دوم کے اندر خود وہ یونیورسٹی تباہ ہو گئی تھی، اس کو بم شم گرا ہوگا جیسے جنگ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ یونیورسٹی تباہ ہو گئی، اس کی ریسرچ یہ شائع ہو گئی پوری دنیا کے اندر۔ 42,000 نسخے، 1300 سال کے زمانہ پر مشتمل، 50 سال کی تحقیق، اور آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ 1-2 آدمیوں کی بات نہیں ہوگی، ان کا پورا پینل بیٹھا ہوگا اس پر ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس طرح کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کا نہیں لیا، اور کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتاب اس طرح محفوظ ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام اس کو سنتے ہیں، لکھنے والے اس کو لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ نے اس کو بار بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ انجیل اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو عہد قدیم کہا جاتا ہے اور ایک کو عہد جدید کہا جاتا ہے۔ عہد قدیم کے اندر تورات اور زبور دونوں حصے ہیں، عہد جدید کے اندر انجیل ہے۔ پھر انجیل کی آگے مختلف اقسام ہیں، لوقا کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے، متی کی، یوحنا کی، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ پھر ان کے آگے شاگرد ہیں، پھر وہ آگے اس کے چیپٹرز بن جاتے ہیں۔ میری ایک عیسائی سے اس بات پر گفتگو ہوئی، میں آپ حضرات کو بتاتا رہتا ہوں، میری ہوتی رہتی ہے۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ جو انجیل آپ کے پاس موجود ہے، کیا آپ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اس کو دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے اس انجیل کو پڑھا ہے جو آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا وہ کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا؟ حالانکہ لکھنے والے بعد کے لوگ ہیں، لوقا، مرقس، متی، انجیل یہ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں، لکھا انہوں نے بعد میں، حضرت عیسیٰ نے کیسے دیکھ لیا؟ اب اس کا جو جواب تھا وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدہ کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کر دیا گیا، وہ 3 دن تک اپنی قبر میں رہے، اور اس کے بعد وہ اپنی قبر سے نکلے اور وہ ایک کٹیا میں بیٹھ گئے، اور 40 دن تک یہ شاگرد ان کے پاس جا کر ان کو یہ انجیل دکھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس میں مزید تبدیلیاں کرواتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ پہلے تو یعنی وہ قبر کے اندر، پھر قبر سے جا کر کٹیا میں بیٹھنا، پھر 40 دن تک وہاں پر بیٹھے رہنا، اور پھر اس کے بعد ادھر، یعنی ان کے پاس اس طرح کے جواب نہیں ہیں جو قابل تشفی ہوں جس طرح کے قرآن کی حفاظت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے قرآن جو ان کی کتابیں تھیں ان میں تحریف کر دی، اور قرآن کے بارے میں جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور حقیقت یہی ہے جس طرح ہمارے پاس قرآن موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ویسا ہی قرآن موجود ہے، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن موجود ہے جس ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس اعتماد کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے کہ یہ اس کو اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضرت جبرائیل امین اس کو لے کر آئے، اور جس طرح یہ قرآن نازل ہوا تھا آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو گئی، اس میں تبدیلی ہو گئی، اور اس میں کچھ آیات رہ گئیں، کچھ صورتیں رہ گئیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔